چلیے جی کلاس شروع کرتے ہیں. سورۃ الابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے. سورۃ ابراہیم، اس میں یا اس کی کیا ہے، اس کے مضامین کے بارے میں کہ سورہ قرآن کریم کی 14ویں صورت ہے اور یہ صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. چند آیتیں ہیں جن میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا پھر یہ مکی ہے. ابھی اس صورت کے شروع میں بھی رسالت و نبوت کا اور ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس میں توحید کا مضمون بیان کیا، کیونکہ مکی صورتوں کا زیادہ تر مضمون کیا ہے، رسالت و نبوت اور توحید کے بارے میں، اور ان کے اس میں شواہد کا ذکر کیا گیا. اسی سلسلے میں پھر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. الف لام را، حروف مقطعات آپ کو بار بار بتا دیا گیا کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ سلف صالحین کا اس پہ جو اجماع ہے کہ اس پر ہم ایمان اور یقین رکھیں کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کہ ہم نہ ہوں تو بہتر ہے. کتاب انزلناہ الیک، اس میں نحوی ترکیب کے مطابق حاذا محذوف ہے. یہ حاذا محذوف جو ہے اس کی جو یہ خبر قرار دی جائے گی. ٹھیک ہے، حاذا محذوف، یہ حاذا مبتدا اور جو اس کی خبر ہے یہ کتاب انزلنا، تو معنی کیا ہوں گے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اور اس میں نازل کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور خطاب کس کی طرف کیا گیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو نازل کیا. انزلناہ، ہم نے نازل کیا، الیکا کی طرف. پھر ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کا معنی کیا ہوگا کہ یہ ایک کتاب عظیم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمایا ہے. دوسرے اس کی عالی مرتبہ ہونے کی کیا ہے نشاندہی کہ یہ کتاب ہے انزلناہ الیکا، یعنی آپ کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب نازل کرنے والا بھی اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جن کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ بھی اونچی ذات والے ہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، ادھر لفظ دیکھیں، لتخرج الناس، ناس کا لفظ استعمال ہوا اور الناس کا لفظ عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر یہ لفظ ذکر کیا گیا لتخرج القوم من الظلمات، یعنی قوم کو، اپنی قوم کو. اس سے مراد کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے انسانوں کے لیے یہ پوری کائنات کی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو موجود ہے انسان اور آئندہ آنے والے انسان ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے معنی اندھیرے کی، جو اس کا معنی ہے وہ اندھیرا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، ظلمات سے مراد کفر اور شرک کی بدعمالیاں ہیں کہ ان کی ظلمت ہے، ان کا اندھیرا ہے جو انسان کی آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ان کو وہ نظر نہیں آتا. اور نور سے مراد ایمان کی روشنی یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اور نور کا مطلب ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی. تو معنی آیت کی کیا ہوا ہے کہ کتاب ہم نے آپ کو آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ اس کے ذریعے تمام عالم کے انسانوں کو کفر و شرک اور برے کاموں کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان اور حق کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. پھر رب کی طرف سے اجازت، باذن رب. پھر یہاں پہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بذات خود وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتے تھے، بلکہ اللہ نے، کیونکہ آگے بھی ایک آیت اس میں تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی آپ با اختیار خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ نے آخر میں کیا شرط لگا دی، باذن ربہم کا لفظ بڑھا دیا.
تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ جو ہدایت کفر و شرک کے اندھیریوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آنا، یہ اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم اور اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات کو اگر ہم توجہ کریں اس کی طرف اور دیکھیں تو قرآن کو یہ ذریعہ بنایا گیا، واحد ذریعہ بنایا گیا کہ انسانیت کو دنیا اور آخرت کی بربادی سے اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا جتنا لوگ قرآن کے قریب آتے جائیں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور اطمینان نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کو فلاح و کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جتنا وہ اس سے قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، اندھیریوں میں، بربادیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ گرتے جائیں گے۔ اب اس آیت کے الفاظ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائیں گے، بلکہ اتنی بات بتا دی گئی کہ کسی کتاب کے ذریعے اگر کسی قوم کو درست رستے پر لانا ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اور کوئی پابند نہ کیا جائے کہ اس خاص صرف مسلمانوں کے لیے ہے جو اسلام لے آئے گا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا گیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ پھر دیکھیں آپ نے کئی جگہ یہ پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک یتلو علیہم، یہ بھی آیات قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اور پھر فرمایا یزکیہم، اور ان کو پاک کیجیے یعنی گناہوں سے، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیں۔ پہلے کیا ذکر کیا؟ یتلو علیہم۔ اب تلاوت کرنا باقاعدہ، جیسے ہم بھی تلاوت سنتے ہیں، تو تلاوت جو کرنا ہوتا ہے اس سے معانی تو سمجھ میں نہیں نا آ رہے، ٹھیک ہے، اور جب معنی سمجھے جاتے ہیں تو پھر ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دیکھیں اب ہم صرف معنی سمجھ رہے ہیں یا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، تو باقاعدہ تلاوت نہیں ہو رہی۔ یہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس کی معنی پہ غور کیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو تلاوت یتلو علیہم، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی مستقل ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت بغیر سمجھے ہوئے بھی، اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اب مسلمانوں پہ ہی آپ کر لیں کہ قرآن کا یہ معجزہ کہہ لیں یا قرآن کو صرف پڑھنا اور سمجھے بغیر پڑھنے کا ہے کہ شیطان ان سے اس حد تک دور رہتا ہے کہ ان کو ہدایت سے چھوڑ کے گمراہی کے رستے میں ڈال دیں، یعنی کفر کی طرف لے جائیں۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے گھرانے، کچھ ایسے ہیں جو قرآن سے بالکل دور ہیں، جو اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، جو عیسائی مشنریوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور یا تو جہالت کی وجہ سے وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا نئی تعلیم کے اثر کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، جو بعد میں دہریے بن جاتے ہیں۔ لیکن جس بھی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی صرف الفاظ ہی پڑھے جاتے ہیں، ان الفاظ کا معجزانہ اثر اس کے اوپر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر کے رستے سے بچائے لیتے ہیں۔ کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایسا ہوگا کہ گنہگار سے گنہگار بندہ ہوگا، اس کو آپ کہیں کہ نہیں وہ کفر کے رستے پر آ جائے، وہ مر مٹنے پر تیار ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے قتل کر دو لیکن میں اپنا اسلام سے نہیں پھر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کے ایک ظاہری الفاظ کی چاہے کبھی کبھی وہ قرآن کھولتا ہو اور اس کی معنی نہیں سمجھتا ہو، تو اس کے بھی اثرات ہیں انسان کی زندگی کے اوپر کہ صرف تلاوت کی جائے۔ اور اگر اس کو معانی کو سمجھا جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نا، کہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی معنی بھی سمجھ رہا ہے اور اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ دوسرا کام کیا بتایا ہے؟ نبی یزکیہم، اور ان کو برائیوں سے روک واک کرتے ہیں، اور قرآن کریم، اور تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت رسول کی تعلیم دینا ہے۔ خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ قرآن کریم ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس کے معنی سمجھ کے اس پہ اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیر شعوری طور پر انسان کے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اس کی اصلاح میں ہوتا ہے۔
اور پھر اسی لیے یہاں پر کیا فرما دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، باعث ہدایت ہے۔ بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ کی اذن سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترکیب بتا دیا کہ اگرچہ جو ہدایت کا پیدا کرنا ہے، ہدایت کا جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطہ ہے، اور واسطے کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور قرآن بغیر کسی رسول میں جو مرضی معنی سمجھنا چاہے وہ قرآن کا سمجھ لے، یہ بات نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے اور اس طریقے سے بتانا ہے، پھر آگے پہنچانا ہے سمجھ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کئی ایسے فتنے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ قرآن خود کھولو، اچھا ترجمہ پڑھ لو اور تفسیر پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو آپ خود ہی جو ہے اس میں تحقیق کر لو، ٹھیک ہے۔ جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، وہ بھی اس طریقے غیر مقلدین لوگوں کو اس راستے پر لا رہے ہیں کہ بھئی اس میں آپ خود ہی پڑھیں، آپ خود ہی مفہوم سمجھیں، آپ خود ہی تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور نکالیں، تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ انسان کو بہت ہی آگے تک پہنچا دے گا۔ یہ اس طریقے سے پڑھنا علماء کرام کہتے ہیں کہ گمراہی کا راستہ بن جائے گا، کیونکہ اپنی طرف سے معنی اخذ کر لینا اور قرآن میں پھر سوالات پیدا کرنا، اس کا بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کے اندر قضی کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرما الى صراط العزیز الحمید الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الہ باذن ربی ملا صراط العزیز الحمید، حمید اللہ الذی، اگلی آیت میں لفظ اللہ کو بعد میں کہ اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آخرت میں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اب عزیز الحمید کو پہلے ذکر کیا گیا۔ عزیز کے معنی کیا ہیں؟ غالب کے، قوی کے، اور حمید کے معنی ہے وہ ذات جو حمد کی مستحق ہو۔ تو ان دو صفتوں کا اصل نام لانے کے بعد اشارہ کس طرف دیا کہ وہ ذات ہے جو ذات اقدس ہے، ٹھیک ہے، جو قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے اور ہر حمد کی وہ مستحق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس رستے پر چلنے والا کبھی بھی کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ اور اللہ کی پھر بعد میں صفات، اللہ کا یہ نام ذکر کرنے کے بعد دو صفات اور ذکر کر دی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی یہ وہ ذات ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا کیا ہوا ہے اور اسی کی ملک خاص ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل العذاب کو عذاب شدید اور ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔ معنی کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندھیرے ہی میں ہیں اور میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور بڑی بربادی کا سامان ہے۔ آگے دیکھیے الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو پھر کیا ہے کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو اعتراض کا موقع ملے، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھیے الذین یستحبون، ان میں منکرین جو ہے، ان جو کافرین ہیں، ان کے تین حال بتائے گئے ہیں۔ کیا؟ کہ وہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کو بنسبت آخرت کے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو ترجیح کرتے ہیں اور اس کے نفع آرام کی خاطر
وہ آخرت کا نقصان برداشت کرنا گوارا ہیں، اپنی زندگیوں کو اچھے سے اچھا اور آسانیوں سے بناتے ہیں کہ ہر طرح کی سہولت ان کو میسر ہے کہ وہ اپنی زندگی دنیا کی زندگی کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھر کے پر کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک دن یا ایک گھنٹے کی زندگی معلوم ہوگی کہ ہم جب آخرت میں پہنچ گئے اور اپنے اصل حال میں پہنچے تو اس وقت معلوم ہوگا، پردے ہٹیں گے کہ یہ دنیا جس کی خاطر اتنا کچھ کیا جاتا تھا، اس کے سامان کی خاطر اور اس کے آرام کی خاطر، تو یہ تو ایک چند دن کا ہی وقت تھا۔ اور دوسرا وہ کام کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تو اندھیریوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں میں پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی روشنی کی طرف نہیں آنے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکتے ہیں۔ اور تیسری ان کی خاصیت کیا بتائے گی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی فکر میں لگے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کا جو روشن راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس میں خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض کا اور مزید تعان کا موقع ملے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے موافق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے طور پر، وہ استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے کئی ہیں جو عیسائی مشنری ہیں جو کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہودی ہیں کہ وہ کوئی ایسا لفظ تلاش کر لیتے ہیں اور کہ تاکہ یہ ہمیں ہمارے جو خیالات ہیں اس کی تائید کریں، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے لیکچر سنا تھا، ڈبیٹ ہی ایک سنی تھی، اس میں وہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہم سلم تسلیما، اس طریقے سے سورہ احزاب میں آیت آتی ہے، اور کما قال اللہ تعالی، تو انہوں نے ایک اور الصلاۃ جو نماز ہے اس کا معنی کو، اور اس صلو علیہ تو اس کا معنی کو تلاش کرتے ہیں، انہوں نے کہا نماز کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں تو آپ نے کہا کہ یہ نماز ہے، اور یہاں دیکھیں اس دوسری آیت میں تو معنی یہ نظر آتے ہیں کہ یہاں پر تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گئے، ان کے لیے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ دیکھیں کجی تلاش کرنا قرآن پاک کے معنی میں، اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھے بغیر اس کے اندر ان الفاظ کو ٹیڑھا پن کر کے اور ان کو اپنی طرف سے اس کے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ والا تھا جس سے جواب دیا اس ڈیبیٹ میں، انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ بھی دیکھیں اگر کسی ڈکشنری میں عربک لغت میں دیکھیں، مصباح اللغات میں دیکھیں، یہ حروف جو جر ہوتے ہیں، حرف جر سے آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ علی آئے کسی لفظ کے ساتھ، اب سلو علیہ، ٹھیک ہے، سلو علی کے ساتھ، صلی علی کے ساتھ جب حرف جر آ جائے گا تو معنی بدل جائے گا، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ سن رہے ہیں میری بات غور سے؟ اور اگر آپ الصلاۃ اور سلو کسی الہ کی طرف اس کا معنی کچھ اور ہو جائے گا، ایسے یہ بات کہ نہیں ہے؟ یہی آپ نے اس کو انشاءاللہ دیکھ کر بتانا ہے مجھے کہ آپ دیکھیں، ایک ہے اوپر سوال تعالیٰ، اگر ہم صلو علیہ اوپر پڑھا جائے، درود پڑھا جائے تو وہ درود کے معنی میں ہو جائے گا، وہ نماز کے معنی میں نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے حرف جر کے ساتھ لفظ بدل دیا جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے اس کو جواب دیا اور اس کو لاجواب کر دیا، کیونکہ اس نے عربی نہیں پڑھی تھی، عربی کی لغت میں نہیں گیا تھا، عربی کی جو کیا کہتے ہیں بات و بلاغت میں نہیں کسی کو گیا، تو کریم کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اور اس میں کجی تلاش کرنا تو یہ بہت گمراہی کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ اس میں جو ہے وہ تعان کا نکالیں۔ اسی طریقے سے مستشرقین جو آج کل ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اقام صلات کو انہوں نے سمجھا کہ نماز کو قائم کرنا وہ والی نماز نہیں ہے جو ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ اقام الصلاۃ کا مطلب ہے دعا کر لینا اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اچھا فعل کر لینا، اس کو صلات کہتے ہیں۔ تو یہ کجی تلاش کرنا، کوئی ایسا ٹیڑھ پن تلاش کر لینا جو اپنے عقل کے موافق ان کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی معنی بن جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، اس میں کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے، جتنے جو بیان ہوئی ہیں گمراہی میں بڑی دور جا پہنچے ہیں اور ان کا راہ پر آنا بہت مشکل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی میں کہ اس میں 3 صراحتیں جو خصلتیں کفار کی بیان کی گئی ہیں اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی میں دور چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اصول دیکھا جائے کہ
اس میں اگر کوئی مسلمان کے اندر بھی اگر 3 خصلتیں پائی جائیں گی تو اس کو بھی انہی 3 وعیدوں کا وہ مستحق ہوگا۔ کس طریقے سے؟ اب پھر ان 3 خصلتوں کا کیا خلاصہ بنے گا کہ دنیا کی محبت اس کے اوپر ہے غالب، یعنی آخرت کی محبت پر، آخرت کی فکر پر، وہ دنیا کی محبت پر غالب رکھتا ہے، یہاں تک کہ دین کی روشنی اس پر نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، یعنی دین کی روشنی جو ہے، دین کا جو صحیح سمجھ ہے اس کو پھر نہیں آتی۔ پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لیے اللہ کے راستے سے روکتا ہے، یہ بھی اگر مسلمان میں نعوذ باللہ پائی جائے۔ قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا جاوید احمد غامدی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیر پھیر کر کے اس کے ان کے جو ہے وہ جو ہے اس کے معنی کو ہیر پھیر کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گمراہ ہو گئے اور وہ اس رستے پہ ان 3 خصلتوں میں آ گئے ہیں، لیکن امت کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کون کس طریقے کا کہاں کیا کام کر رہا ہے تاکہ ان سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکیں، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، کسی قوم کی طرف بھیجا، تو اس قوم کا ہم زبان بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو انہی کی زبان میں، انہی کے محاورات میں بتائے، اور تاکہ اس کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں، اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوگی تو ظاہر ہے ان کے احکامات سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، پھر ان کو ترجمہ کرنے کے لیے کوئی ترجمان رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر عربی عبرانی زبان بولنے والے تھے تو ان کی طرف عبرانی زبان بولنے والے ہی رسول بھیجے، فارسیوں کے رسول کی زبان بھی فارسی، بربریوں کے رسول کی زبان بھی بربری رکھی گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک زبان ہے۔ تو جس شخص کو رسول بنایا گیا وہ خود اسی قوم کا فرد تھا اور اسی کی وہ مادری زبان بولتے تھے اور انہی کی زبان کو بولا جاتا تھا۔ لیکن اگر بالفرض اگر کوئی نبی کسی ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جس کی زبان اپنی نہیں تھی، اس قوم کے ساتھ نہیں ملتی تھی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ان کی شام کی طرف جائیں، وہاں کے لوگ یہ فیل کر رہے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم، اپنی زبان فارسی تھی، وہ عراق کے باشندے تھے، وہاں سے حضرت ابراہیم بھی نکلے اور حضرت لوط علیہ السلام اس طرف نکلے، ان کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے۔ ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد انہی لوگوں میں جو شامی تھے، ٹھیک ہے، انہی میں ان کی شادی بھی ہوئی اور انہی کی زبان انہوں نے سیکھی اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دی پھر ان کو ان کی زبان، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زبان ادا کی کہ دنیا کے اور ہر زمانے کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے وہ زبان عام ہے۔ دنیا کی کوئی قوم کسی ملک کی زبان کسی جو ہے وہ کوئی بھی زبان، ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کی وہ جو میں بولیں گے، لیکن ان سب کا دائرہ کار کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ وہ نبوت اور رسالت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دائرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ عربی زبان فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور قیامت تک جتنی زبانیں نئی پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں داخل ہوں گی۔ کس طریقے سے؟ کہ عربی زبان کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کر دیا جائے گا، اور یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اتنی فصیح زبان ہے کہ قرآن کا یہ جو عربی زبان ہے اس کا ترجمہ ہر زبان میں ملتا ہے، یعنی اس پہ محنت کرنے والے لوگ ہر طرح سے اس پر محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان کی زبان عربی ہی تھی، لیکن ان کا جب صحیفے ان پر جو نازل ہوئے اور ان کو کیے اور جو ان کو احکامات دیے گئے ان کی امت تک پہنچائے گئے، تو پھر اس کا ترجمہ کر کے قوم کو بتایا
گیا، ان کو تبلیغ کی گئی، لیکن اصل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور تو عربی میں ہی لے کر آئے، پھر اس کا ترجمہ کر کے عبرانی میں، فارسی میں ان کو کیا گیا۔ اس وجہ سے اصل جو اپنے صحیح اصل زبان پر ہے اور جس کی معنی بھی جو نہیں تبدیل ہوئے اور نہ ہی اس کے الفاظ تبدیل ہوئے ہیں، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر عربی زبان میں ہی قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ نبی کریم، ہم یہ بھی سوال کر لیتے ہیں نا کہ ہر قوم کی طرف اس کی زبان میں قرآن پاک نازل ہو جاتا تو کتنا آسان ہو جاتا کہ ان کو تبلیغ کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ ہی کیوں مبعوث ہوئے؟ قرآن کریم عربی زبان میں ہی کیوں نازل ہوا؟ تو پھر اگر ہم یہ چیز اگر نوٹ کریں، اگر ہم غور و تدبر سے کام لیں، تو پھر یہ معلوم ہو جائے گا کیا پھر معلوم یہ ہو جائے گا کہ اس طریقے سے دشوار ہو جانا تھا، معاملہ دشوار ہو جانا تھا، کیونکہ اگر الگ الگ قرآن جب الگ الگ زبان میں ہوتا تو اس میں تحریف کر، اگر عبرانی زبان میں پاک نازل ہو جاتا اور فارسی زبان میں بھی اور مختلف زبانوں میں بھی، تو اس کا محفوظ کرنا مشکل ہو جاتا، اور اس کو قرآن کریم کے کلام کو محفوظ ہونا اس بات کی خصوصیت ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ منکرین قرآن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر میں اور اس کی تفسیر میں اختلافات جائز حدود میں بھی کیے جاتے ہیں، اور ناجائز اور باطل طریقوں سے تو اختلاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اگر ایک قرآن ہونے کے باوجود، یعنی عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں اختلاف ہے کہ لیکن 4-5 تفاسیر ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں، ایک معنی یہ بیان کیا گیا، نہیں ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، جس طریقے سے تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تو تفسیر بغوی ہے، مختلف تفاسیر میں مختلف معنی ذکر کیے جاتے ہیں، سب جائز ہیں۔ تو اگر مختلف زبانوں میں ہوتا تو پھر کتنا زیادہ اختلاف ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا مقصد کیا تھا؟ پوری اقوام دنیا کے لیے ہدایت کا فرمان ہے، ٹھیک ہے؟ ان سب کی تعلیم کی صورت پھر یہ نکلنی تھی کہ ہر قوم کی زبان میں اگر قرآن پاک ہوتا تو پھر کوئی ادنا ادنا کبھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہوتا پھر وہ کیا کرتا کہ وہ اس زبان کے چند مسائل، دیکھیے اردو زبان لے لیں، اردو زبان کی کتاب جو خالص آپ کی اردو زبان کی لٹریچر ہے، اردو یہ پڑھیں تو بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہم زبان بول رہے ہیں، اردو زبان بول رہے ہیں، اس میں بولنے میں اور جو لکھی ہوئی اردو کتاب ہے اس کی معنی جاننے میں ہمیں بھی اتنا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری مادری زبان ہے اس کے باوجود۔ تو پھر عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ خصوصیت اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن پاک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی اس کو عربی زبان میں ہی رکھا ہے، جنت میں بھی اس کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کیا فرمایا کہ عرب سے 3 وجوہات کی وجہ سے محبت کرو، کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی زبان میں ہے، اور جنت کے لوگوں کا بھی کلام کیا ہوگا؟ عربی میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ بھی عربی ہی تھی، زمین پر جب نازل ہوئے آئے تشریف لائے اور پھر توبہ کی، وہ بھی عربی زبان میں ہوئی تھی، پھر کچھ تغیرات کے بعد ان کی زبان سریانی زبان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مناسب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عرب کو پسند کیا،
تمام زبانوں کے اوپر عرب کی زبان کو پسند کیا. کیا کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ان قوم کی صلاحیتیں اور ملکات، ان کی جو جذبات تھے وہ بے نظیر تھے اس وقت کے دور میں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ وہ سخت بد اعمالیاں بھی کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کو ان میں پیدا کیا اور ان کی زبان کو قرآن کے لیے اختیار کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے اسی قوم کے افراد کو فرمایا کہ ان کو اپنے ارد گرد جمع کیجئے اور ان کو قرآن کی طرف دعوت دیجئے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، بلغوا بلغوا عنی ولو آیا، یہ فرمایا تھا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس فرمان کو لے کر صحابہ کرام نے کس طریقے سے عمل کیا کہ 25 سالوں کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو، قرآن کی زبان کو، عربی کو پوری دنیا میں یعنی شائع کر دیا. آج دیکھیں کہ اہل عرب کے علاوہ عجمی لوگ عربی زبان پہ اتنا عبور رکھتے ہیں کہ قرآن کی تفاسیر عربی میں لکھی اور اس کی نحو کے اور اس کے جو لغت ہے اس کی کتابیں لکھی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ مہارت حاصل کی. عجمیوں نے بھی کسی اور چیز میں تو مقابلہ چاہے نہ کر سکے عرب کے ساتھ، لیکن جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور عربی کا علم ہے، اس کے اندر تقریباً عجمی عربوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے اتنی محنت کی کہ دیکھیں جن ملکوں کے اندر عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں، شام میں، عراق میں، تو صحابہ کرام نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے ان ملکوں کے اندر عربی زبان کو رائج کیا اور آج وہ عربی ممالک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے عربی زبان کو سیکھنا ثواب کا ہی کام ہوگا. میں تو یہ کہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں عرب اہل مشرکین سیکھتے ہیں عربی زبان کو تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے، اور اس کی تبلیغ و ارشاد بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ ہی صحیح، اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بے ایک نظیر حقیقت ہے کہ عربی لغت، اس کی محاورات کی جتنی کتابیں ہیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی ایک بہت ہی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے اور بہت آسان بھی ہے کہ لوگوں کے زبان پر جلدی جاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ طور پر ہے، اور اللہ نے اس کی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی لیے لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تا قیامت تک یہ جو ہے وہ قائم رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے اس کے حروف کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے، چلے جی، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بات سے